اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے، جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل تو چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے اور اس صف پر لعنتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے؟ تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی، جتنے بھی پتے تھے زرد وہ گر گئے اور شاخ اوریاں ہو گئی۔ میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابو ذر غفاری میری جانب متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عثمان، تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے اس شاخ کو یوں پکڑ کے جھٹکا کیوں دیا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا پھر آپ بتا دیں کہ آپ نے شاخ کو جھٹکا کیوں دیا ہے۔ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا اور اس کی شاخ تھی جس پہ زرد پتے تھے، آقا کریم نے اس کو پکڑ کے جنبش دی، پتے یوں ہی جھڑ گئے۔ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے میری طرف دیکھ کر کہا ابو ذر تو نے پوچھا نہیں میں نے شاخ کو جنبش کیوں دی ہے؟ تو میں نے یوں عرض کی حضور آپ بتا دیں کہ آپ نے کیوں جنبش دی؟ تو کہا اے ابو ذر جس طرح میں نے شاخ کو جنبش دی اور سارے پتے جھڑ گئے، اس طرح جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھیں اور امت کو بیان فرمائیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اور معراج کا مقصد تھا محبوب کو بہت کچھ دکھلانا، سب سے بڑی دولت اپنا دیدار اور بہت کچھ، جنت دوزخ کا جو ہے حضور نے مشاہدہ کیا۔ تو حضور نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھر کے ساتھ کچلے جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر دوبارہ ان کو کچلا جاتا۔ تو جبریل امین سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے سر کیوں کچلے جا رہے ہیں؟ تو جناب جبریل امین نے عرض کی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے اور آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ اس قدر کبھی امر ہے کہ قیامت کے دن اس کی سخت سزا ہوگی۔ آپ نے علماء سے سینکڑوں بار یہ سنا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے، اور اگر پہلا سوال کا جواب ہی نہ آیا اگلی باتیں تو بعد میں ہیں۔ اس لیے ہمیں قصد کرنا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں